کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، ہماری اچھی صحت کا دار و مدار ہمارے اچھے دانتوں پر ہے۔ دانت اگر صحت مند ہوں تو کھانا بہترین طریقے سے چبایا جاتا ہے اور وہ زود ہضم بھی ہوتا ہے اور ہمارے جسم کا حصہ بھی بن جاتا ہے۔ لیکن اگر دانتوں میں تکلیف ہو اور ہم کھانے کو صحیح طریقے سے چبا نہ سکیں اور کھانا ہمارا بہترین طریقے سے ہضم نہ ہو تو ہمارا جسم مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمارے دانت صحت مند کیسے رہ سکتے ہیں اور دانتوں کو صحت مند بنانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے اس پروگرام میں دو طرح کے معاملات کو ڈسکس کیا جائے گا۔ ایک ہے ہمارا کلینکل ڈینٹسٹری، جس میں دانتوں کی بیماریوں سے متعلق بات ہوگی، اور دوسرا ہے ایستھیٹک ڈینٹسٹری، دانتوں کو خوبصورت کیسے بنایا جا سکتا ہے اور ہم اپنی اسمائل کو کیسے بہترین بنا سکتے ہیں۔ میرے ساتھ میرے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں میرے پہلے مہمان جناب محترم ڈاکٹر معاذ امجد اوان۔ آپ ڈینٹل سرجن ہیں اور ایک نجی میڈیکل کالج میں درس و تدریس کے ساتھ منسلک ہیں۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب محترم ڈاکٹر فواز ندیم صاحب۔ آپ بھی ڈینٹل سرجن ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اورل امپلانٹالوجسٹ بھی ہیں۔ ان دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال آپ کا؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہیں؟ وقت کافی مشکل سے ملا آنے کے لیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بات ہم لوگ کرتے ہیں کلینکل ڈینٹسٹری کی۔ سب سے پہلے آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ دانتوں کی بیماریاں کون کون سی ہوتی ہیں؟ دانت جو ہیں وہ اورل کیویٹی کا ایک حصہ ہیں اور اورل کیویٹی میں مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اورل کیویٹی صرف دانتوں تک محیط نہیں ہوتی، اس میں آپ کے مسوڑے بھی ہیں، اس میں آپ کی زبان بھی ہے، آپ کے چیکس بھی ہیں، آپ کے لپس بھی ہیں۔ یہ سارے کا سارا جو پورشن ہے یہ آپ کا اورل کیویٹی کہلاتا ہے۔ اس کے اندر جتنے بھی دانت ہیں، مسوڑے ہیں، چیکس ہیں، ان سب کی بیماریاں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں جو کہ ایک ڈینٹل سرجن ٹریٹ کرتا ہے۔ ہم شروع ہو جاتے ہیں دانتوں سے۔ دانتوں میں سب سے جو نوٹوریس، سب سے مشہور بیماری ہے وہ کیریز، کیڑے کا لگ جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد گمز کی طرف چلے جاتے ہیں، اس میں سوولن گمز ہیں، بلیڈنگ گمز ہیں۔ اس کے علاوہ منہ سے بدبو آنا ہے، زبان کے اوپر مختلف قسم کے گروتھ ہو جانا یا دانے بن جانا یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں ڈینٹل ڈیزیزز میں آتی ہیں اور اس کے اکارڈنگلی آپ پھر ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے جو ذکر آپ نے کیا، ایک بات ہم لوگ روٹین میں پریکٹس میں دیکھتے ہیں کہ عام طور پر ڈینٹل کیریز کا شکار آج کل بہت چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہو رہے ہیں۔ ڈینٹل کیریز کس عمر میں یوزلی سٹارٹ ہوتی ہے؟ ڈینٹل کیریز تب سے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں جب پہلا دانت منہ میں آتا ہے۔ اچھا جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی دانت اورل کیویٹی میں آتا ہے تو وہ اس کو ایکسپوجر مل جاتا ہے بیکٹیریا کا۔ اچھا، تو جب آپ اس کو صاف نہیں کریں گے، جس طرح ہم روزمرہ زندگی میں نہاتے ہیں، اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، اس طرح دانتوں کو بھی صاف کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو جب اس کو صاف نہیں کریں گے تو اس پہ کیڑا لگ جائے گا، اس پہ بیکٹیریا ڈھیر ہوں گے، وہ کیڑا لگا دیں گے، اس کے بعد کیویٹی بن جائے گی۔ تو جیسے ہی اورل کیویٹی میں جب بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے، پہلا دانت تب آتا ہے، تو تب سے ہی یہ پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑا مطلب دلچسپ سی آپ نے بات کہی کہ دانت ایرپٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی آپ نے ذکر کیا کہ 6 ماہ کی عمر میں پہلا دانت نکلتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا اس کو کلاسیفائڈ کریں تو بچوں کے جو دانت نکلنے کا پیریڈ ہے وہ کس عمر سے کس عمر تک ہوتا ہے؟ بچوں کے دانت نکلنے کا جو بچوں کے دانت، ایک تو پہلا ڈیسیجوس ڈینٹیشن ہوتی ہے جو پرائمری، جن کو اسی کی بات کریں کہ وہ مطلب کس عمر سے کس عمر تک کمپلیٹ ہو جاتی ہے؟ وہ 6 مہینے سے شروع ہوتی ہیں اور 30 مہینے تک وہ چلتی ہے، یعنی 2 سال سے اوپر تک چلا جاتا ہے یہ معاملہ۔ یوزلی اچھا، ٹوٹل کتنے دانت ہوتے ہیں بچوں کے اندر، منہ کے اندر؟ بچوں کے منہ میں 10 دانت ہوتے ہیں، ٹوٹل 20 ہوتے ہیں، ہم نے آرچز میں ڈیوائڈ کیا ہوا بیسیکلی 5 تو 10 اوپر اور 10 نیچے، ٹوٹل 20 دانت ہوتے ہیں، ٹوٹل 20 دانت ہوتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ بچوں کے اندر 20 دانت منہ میں موجود ہوتے ہیں۔ عام طور پر پیرنٹس کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، بہت چھوٹی عمر ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ 6 سال کی عمر سے ہی ان کی صفائی کا خیال رکھنا ہے، تو ان کی ان دانتوں کی صفائی کس نہج پر کی جائے، کیسے کی جائے؟ اچھا، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں دعوت دینے کے لیے آج، جی، اور دانتوں کی صحت کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے موقع دیا۔ جی، اصل میں جب 6 ماہ کی عمر میں دودھ کا دانت پہلا منہ میں آتا ہے اور بچہ دودھ استعمال کرتا ہے، اس عمر میں کچھ کھانا تو نہیں کھاتا، سالڈ چیز تو نہیں اس وقت لے رہا ہوتا، لیکن عام فہم یہ ہے کہ دودھ سے کیا ہی فرق پڑے گا، بلکہ دودھ سے تو بہتری آئے گی۔
جبکہ حقیقت میں اس کا الٹ ہے. الٹ اس طرح ہے کہ دودھ کی ایک معمولی سی تہ جون سی ہے وہ دانتوں کے اوپر ٹھہرتی ہے, اور دودھ کے اندر بھی ایک شوگر کی, چینی کی ایک قسم پائی جاتی ہے, جو کہ بیکٹیریاز کے لیے ہیون ہے, جنت ہے. اب دودھ کی وہ ایک تہ جون سی ہے وہ دانتوں کے اوپر جب رہے گی اور بیکٹیریاز وہاں پہ پیدا ہوں گے, اور دودھ میں وہ شوگر ہے, بیکٹیریاز کی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی جس سے دانتوں میں کیویٹی لگے گی. صحیح. اب اس کی صفائی کس طرح کی جا سکتی ہے؟ بہت آسانی کے ساتھ آپ صرف اپنی انگلی کو ہلکا سا گیلا کر کے منہ میں پھیر کے اس کے بچے کی منہ کی صفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آج کل کچھ سلیکون کے سافٹ برشز اویلیبل ہیں جو آپ اپنی انگلی پہ چڑھا کے بچے کے منہ میں پھیر کے اس کے ساتھ اس کی صفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح بچے کی اورل ہیلتھ, جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ جسمانی ہائیجین کے ساتھ ساتھ اورل ہائیجین بھی 6 ماہ کی عمر سے ہی مینٹین ہو جاتی ہے, مینٹین ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ویسے بچے بھی میرے خیال اس کے ساتھ ساتھ اپنی گروتھ کے ساتھ ساتھ اویئر ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اورل کیویٹی جو ہے اس کو صاف کرنا ہے ہر کھانے پینے کے جی. جب وہ سوشلی انٹریکٹ کرنا شروع ہوتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, دوسرے بچوں کے ساتھ ملتے ہیں, اگر دوسرے بچے میں یہ ہیبٹ ہے تو وہ بچہ اس کو بہت جلدی اڈیپٹ کرتا ہے ان چیزوں کو. تو یہ گھر سے تو ہوتا ہی ہوتا ہے, لیکن جب سوشلی انٹریکٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو اس وقت بھی ان کے اندر ہائیجین کو مینٹین کرنے کے معاملے میں کافی زیادہ اویئرنیس پائی جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کے لیے پیرنٹس کا کتنا زیادہ رول ہے کہ ان کی اورل ہائیجین کو مینٹین کرنا ماں کی ذمہ داری ہے, باپ کی ہے, یا اوور آل پورے گھر کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے دانتوں کی حفاظت شروع سے ہی کر لینی چاہیے؟ بچے کی صحت کی حفاظت کی ذمہ داری تو ہر معاشرے کے اس انسان کی ہے جس کا کوئی بچہ ہے. جی. بچے کی دانتوں کی جو صحت ہے اس میں کردار ماں اور باپ دونوں کا بہت زیادہ ہے, اور اس کے علاوہ باقی بھی جتنے بھی رشتہ دار ہیں جو بچے کو پیار سے کچھ کھلا پلا رہے ہیں تو اس کے ساتھ بھی وہ بھی اس چیز کو میک شور کریں کہ وہ بچے کی دانتوں کی صفائی کروا دیں. بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ آپ انگلی کو گیلا کر لیں, اب صرف انگلی کو گیلا کر لینا کافی ہے یا اس کے لیے ہمیں کسی اینٹی سیپٹک سلوشن سے دھونا ہے, یا ہمیں کسی صابن سے اس کو دھونا ہے پھر اس کو انگلی کو اندر پھیرنا ہے, یا اس کے اوپر جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ برش آج کل اویلیبل ہیں وہ چڑھا لیں, تو یا کوئی گاز پیس یا کوئی پٹی یا کوئی کپڑا لپیٹ کے بھی ایسا کام کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بہتر تو یہی ہے جی, جو آج کل مارکیٹس میں فنگر برش آتے ہیں, انگلی پہ چڑھ جاتے ہیں, جس طرح انگوٹھی ہوتی ہے اس طرح چڑھ جاتے ہیں جی, اور اس کے ساتھ بچوں کی پیسٹ بھی آتی ہیں. تو وہ سب سے بہتر وہ چیز ہے کہ آپ وہ پیسٹ اور وہ برش ماؤں کو خصوصاً طور پر تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کروائیں, کیونکہ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے شروع میں کہ وہ اپنے بچوں کا اسپیشلی دانتوں کا خیال رکھیں. ہمارے پاس جو اکثر مائیں آتی ہیں ان کے جب ہم بچے دیکھتے ہیں تو وہ ان کو بالکل پتہ نہیں ہوتا کہ دانت برش کرنے ہیں نہیں کرنے, وہ جب بڑا ہوگا خود ہی کر لے گا. تو سب سے پہلے ماں اور باپ ان دونوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی اورل ہائیجین بہتر کریں. وہ کس طرح کریں گے کہ وہ خود پہلے کریں گے, جب بچہ ان کو دیکھے گا تو وہ بھی اس کو بھی ہوگا کہ میں نے بھی کرنا ہے. جی. تو اس لیے سب سے پہلے ماں اور باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو برش کرنا سکھائیں بھی اور ان کے سامنے کریں بھی, تاکہ اس کو ترغیب ملے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی مطلب بات کہی تھی کہ جی 6 ماہ کی عمر میں پہلا دانت نکلتا ہے, اور یقیناً ایسا ہم نے سنا ہے کہ 6 ماہ کی عمر میں پہلا دانت نکلتا ہے, اور اورل ہائیجین کی مینٹیننس جو ہے اسی وقت شروع کر دینی چاہیے. جی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 30 مہینے کا پیریڈ ہے جس میں سارے مختلف دانتوں کی ایرپشن ہوتی ہے, بچہ تکلیف میں بھی جاتا ہے, درد بھی ہوتا ہے, تو اس دوران میں کیا منہ کی صفائی ممکن ہوتی ہے, اور کیا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ اس دوران میں اس کی صفائی زیادہ اچھے طریقے سے کی جائے؟ جی بالکل ہوتی ہے. جیسے ہی بچہ شروع میں دودھ زیادہ پیتا ہے ہر 2 گھنٹے کے بعد 4 گھنٹے کے بعد, تو جب بھی وہ دودھ پیے ریکمینڈڈ یہی ہے کہ دودھ پینے کے بعد اس کو, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے بتایا, اس کو یا کسی گوز پیس سے یا کسی سے وائپ کر لیں, لیکن ایٹ لیسٹ 2 times a day اس کو, جو 1 دانت ہے 2 دانت ہے 3 دانت ہے وہ گریجولی آتے جائیں گے دانت, تو ان کو برش کرنا, ان کو صاف رکھنا یہ بہت ضروری ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر کسی بچے کو کیری سٹارٹ ہو جاتی ہے, اب وہ 2 سال کا بچہ ہے, 2.5 سال کا بچہ ہے, اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دانتوں میں کیڑا لگ گیا. تو جب کیڑا لگ جاتا ہے تو ابتدائی طور پر اس کا کیا علاج ہے؟ جب کیڑا لگ جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈینٹسٹ کو دکھائیں. جی. جو اس کا معالج ہے وہ اس کو دیکھے گا کیڑا کس نوعیت کا لگا ہے, وہ ابتدائی سٹیجز میں ہے یا ابھی مڈ میں ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں, پریونٹیو سٹیج میں ہے, یا وہ کیویٹی بن گئی ہوئی ہے. اگر تو وہ کیویٹی بن گیا تو وہ پھر اس کے اکارڈنگلی ٹریٹ کرے گا. تو سب سے پہلے آپ اس کے ڈینٹسٹ کو دکھائیں. ویسے تو پیریوڈیکلی جب بھی پہلا دانت آتا ہے, جیسے انٹرنیشنل ممالک میں ہوتا ہے
पहला दांत जब भी मुंह में आता है आप डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। हर 6 मंथ के बाद बच्चे का एवेल्यूएशन लाजमी है। अच्छा, मतलब हर 6 महीने के बाद डेंटिस्ट के पास जाके उसका चेकअप जरूर करवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि पता चले कि उसके अंदर कोई बीमारी या कोई तकलीफ जो है कोई चीज़ डेवलप तो नहीं हो रही, कोई मुंह में कुछ चीज़ तो नहीं आ रही, दांतों में कोई बीमारी तो नहीं बन रही, वो सारा कुछ है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि बच्चों को जो आमतौर पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ का दूध नहीं ले पाते हैं, बॉटल फैट बेबी होते हैं, उनकी दूध के अंदर आमतौर पर चीनी की मिकदार माएँ बच्चों को डाल के देती हैं कि जल्दी से फ्लेवर्ड दूध हो जाए और ये बच्चा पी ले, और तो चीनी दांतों के लिए किस कदर नुकसानदेह है? देखिए जी, जो फार्मूला मिल्क है उसके अंदर ऑलरेडी शुगर मौजूद है, जो नेचुरल दूध है उससे ज़्यादा मिकदार में। फ्लेवर ऐड करने के लिए लाल शरबत डाल देती हैं जी, जिससे बच्चा दूध तो ले लेता है, लेकिन उसकी जो शुगर की मिकदार है वो ना सिर्फ दांतों के लिए बल्कि उस बच्चे की जिस्मानी ग्रोथ के लिए भी बहुत नुकसानदेह हो जाती है। सही। बच्चे की मेंटल ग्रोथ के लिए शुगर के एक मामूली मिकदार में होना ज़रूरी है। ज़्यादा मिकदार में होगी तो बच्चे की मेंटल ग्रोथ भी डिस्टर्ब होती है, दांतों की सेहत के अलावा भी। बिल्कुल ठीक है। तो उस चीज़ को जितना डिस्करेज किया जाए उतना ज़रूरी है। और फीडर अगर बच्चा लेता है, बॉटल से दूध लेता है, तो जैसे ही उसने दूध ख़त्म कर लिया है उससे फीडर ले लिया जाए। नॉर्मल रुझान ये होता है कि बच्चे को सोते वक्त भी फीडर मुंह में होता है उसके, सारी रात बच्चे के मुंह में फीडर होता है, उससे भी एक वो जो सतह है, एक तय है दूध की, चीनी की, वो दांतों पे चिपकती रहती है। सिर्फ दांत ख़राब नहीं होते बल्कि मसूड़े भी उससे ख़राब होते हैं और मुंह से बदबू भी आने का एक सिलसिला पैदा हो जाता है वहाँ। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, हमने देखा है कि अक्सर छोटे बच्चों के मुंह से खासी गंदी सी स्मेल आ रही होती है, तो उसकी वजह यही है, सबसे बड़ी वजह यही है। सबसे बड़ी वजह यही है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब कभी मतलब इस तरह की सिचुएशन होती है कैरीज के साथ, और स्पेशली बहुत ज़्यादा पेन के साथ बच्चे क्लिनिक पर रिपोर्ट होते हैं, तो उस सूरत में इलाज की क्या सूरत है? कि आम तौर पर इतने छोटे बच्चे का दांत निकालना या इतने छोटे बच्चे को ट्रीट करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इलाज की क्या सूरत है उसके लिए? जिस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक में सहूलियात मैसर हैं सारी की सारी जी, जिसमें बच्चों को सुला के, सिडेशन कहते हैं उसको, और कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं जो सुला के मुमकिन है, और कुछ प्रोसीजर ऐसे हैं जो बेहोशी में बहुत ज़्यादा आसानी से किए जा सकते हैं। और एक बच्चा है, अगर वो 3 साल का है, 4 साल का है, और उसके मुंह के अंदर मुख्तलिफ दांतों में कैविटीज़ लग चुकी हैं, कीड़ा लग गया हुआ है, तो उसका सबसे बेहतर हल ये है कि उसको बेहोशी में ले जाके मुकम्मल उसके दांतों का इलाज एक ही दफ़ा में करके, फिलिंग्स करके, तो उसको फ्री कर दिया जाए, पेन फ्री हो जाएगा वो। ठीक है। और बाद में इस बात की तरगीब की जाए कि वो अपनी ओरल हाइजीन को अच्छे तरीके से मेंटेन करे, यानी कि उसके पेरेंट्स को भी ये तरकीब की जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गुफ्तगू मज़ीद आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हुआ है यहाँ पर एक वक्फे का। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आपको बताते चलें कि इस प्रोग्राम के लिए हमें ताउन हासिल है सूफ़ी सुपर डिटर्जेंट पाउडर बनाने वाले सूफ़ी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ का। यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, हाजिर होते हैं इस वक्फे के बाद। लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत, लेकर दवाएं मोहब्बत देते हैं पैगाम सेहत। वेलकम बैक। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी बच्चों के दांतों की हिफाजत के हवाले से। तो डॉक्टर साहब से मज़ीद जानते हैं कि अगर बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ात शुरू हो जाती हैं तो उनका इलाज क्या है? डॉक्टर साहब ने तो जिक्र किया कि सिलेशन या बेहोश करके बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर किसी एक दांत में कीड़ा लग चुका है और काफ़ी शदीद दर्द है और फिलिंग करने से भी उसे आराम नहीं आ रहा, तो उस सूरत में दांत का इलाज क्या करवाना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि जी बच्चा कितने साल का है। अगर तो उसकी एक्सफोलिएशन एज करीब है, दांत के निकलने की जो उम्र है वो भी करीब है, तो हम उसके अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, उसका अगर सामने वाला दांत है और बच्चा 6 साल का और उसमें कीड़ा लग गया है, उसको दर्द हो रही है, तो हम निकाल देते हैं दांत, क्योंकि उसका सब्सिक्वेंट नीचे दांत आ जाएगा। सही। बाकी अगर वो पीछे वाली दाढ़ है कोई, या ऐसे दांत है जिन्होंने लेट एजेस में निकलना है, जैसे कि कुछ दांत हैं जो 9 से 10 साल की उम्र में निकलते हैं, कुछ 11 साल की उम्र में निकलते हैं, अगर उनको कीड़ा लग गया, उनको पेन स्टार्ट हो गया, तो सबसे डेफिनेट ट्रीटमेंट, जिस तरह बड़ों में हम रूट कनाल ट्रीटमेंट करते हैं,
दांत को एक आम लोग समझते हैं डेड कर देते हैं दांत को, उस तरह बच्चों में भी एक ट्रीटमेंट होता है जिसको हम पल्पोटमी कहते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बेसिक ट्रीटमेंट पल्पोटमी ही होता है। बच्चों के उस दांत को ओपन करके हम उसकी सफाई करके तो उसकी भराई कर देते हैं, उससे बच्चा पेन फ्री हो जाता है। अच्छा। और तब तक उस दांत को चलाते हैं जब तक उसका काउंटर पार्ट जो नीचे वाला दांत है वो ना आ जाए। अच्छा, उसके अलावा अगर फिर भी ठीक नहीं होता बच्चा तो फिर हमारे पास और भी मैन्यूवर हैं, पल्पोटमी को पल्पेक्टमी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे बड़ों में रूट कनाल होती है, उसी तरह बच्चों में जो पल्पेक्टमी है वो रूट कनाल को ही बोलते हैं, उसको भी हम फिल करके तो चला सकते हैं कुछ अर्सा। हमारा मेन फोकस यही होता है कि वो अपनी एक्सफोलिएशन एज तक चला जाए बच्चा। सही। अगर इन केस फिर भी नहीं जा पाता जी। तो फिर हमें उसको दांत को निकालना पड़ता है। लेकिन जब निकाल देते हैं तो वो जो स्पेस रह जाती है उसको मेंटेन करने के लिए भी मुख्तलिफ हमारे पास मैन्यूवर्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए। वो ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, वो उसके अकॉर्डिंगली फिर बिल्कुल ठीक है। यानी अपने जवाब के अंदर बहुत सारी चीज़ों के सवालात मुझे फिर दे दिए कि मैं आपसे मज़ीद कुछ सवाल करूं। आपने जिक्र किया यहाँ पर कि दांतों की एज होती है 6 साल से लेकर, ये किस उम्र तक नए दांत यानी दूध के दांत टूटते हैं और नए दांत निकलते हैं? 6 से 13 साल की उम्र तक। 13 साल की उम्र तक होते हैं। यानी ये जो पीरियड है इस पीरियड को हम आमतौर पर डेंटिस्ट्री की जुबान में क्या कहते हैं? मिक्स डेंटिशन पीरियड। मिक्स डेंटिशन कहते हैं। यानी इसमें दूध के दांत भी मौजूद होते हैं और परमानेंट भी आ रहे होते हैं। सबसे पहले कौन सा दांत इरप्ट होता है? आपका जो पहला मोलर है, मेन दाढ़ जो बड़ी है जी, वो सबसे पहले इरप्ट। कौन से वाले नंबर के अगर हम गिनना शुरू करें तो किस नंबर तक जाएगा? जो होता है। अच्छा, कई दफ़ा ऐसा देखा गया है कि बाज़ पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो 6 साल की उम्र में जब दाढ़ निकल आती है तो बच्चे पेरेंट्स ये तसव्वुर करते हैं कि ये दूध का ही दांत है। अक्सर बेशतर हमने देखा है कि वो दांत भी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए क्या आप हदायत देंगे पेरेंट्स को कि कैसे ऑब्जर्व करना है उसको? जो मेन जो दांत होते हैं वो दूध के ही ख़राब होते हैं ज़्यादातर। जो 6 होता है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दांत होता है। अच्छा। लेकिन चूंकि वो ओरल कैविटी में पहले आता है, जिस तरह मैंने आपको बोला था कि सेंट्रल अगर बच्चों का छोटा दांत है, दूध का दांत, वो पहले आता है। जो तो ओरल कैविटी में जो चीज़ पहले आएगी वो थ्योरी है एक कि वो उसको बैक्टीरिया पहले ही उसको एक्सपोज हो जाएगा, वो बैक्टीरिया के साथ एक्सपोजर उसको पहले मिल जाएगा। तो जैसे ही वो तो उस दांत ओरल कैविटी में परमानेंट जो डेंटिशन है सबसे पहले ख़राब होने वाला दांत वही होता है। अच्छा। क्योंकि वो पहले आता है। ये एक आम फहम बात है जी। अच्छा, उस अगर वो ख़राब होना चाहिए उसके सबसे पहले यही जो आप शुरू से बच्चों को उनकी ओरल हाइजीन अच्छी रखें, उनके सफाई का ख्याल रखें। तो उसी तरह वो परमानेंट दांतों में भी वही कुलिया चलता है कि आप बच्चों की सफाई का ख्याल रखें, उनको रेगुलरली अंडर ऑब्जर्वेशन अप टू 7 ईयर्स उनको सुबह भी और शाम भी 2-2 मिनट घड़ी दे के, मैं तो बच्चों अपने जो मेरे पास आते हैं पेशेंट्स उनको कहता हूँ घड़ी दे के 2 मिनट ब्रश करना है आपने। अच्छा, सही। तो वो आप 2 मिनट पूरे अच्छे तरीके से ब्रश करेंगे तो कुछ भी नहीं होता। कुछ भी नहीं होता। हाँ, मतलब क्लियर रहता है। बिल्कुल ठीक रहता है। अच्छा डॉक्टर, यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा प्लीज़। कि जो आपने सवाल किया कि पहले जो पक्की दाढ़ आती है वो सबसे पहले ख़राब अक्सर हो जाती है लोगों की। उसमें आम कॉन्सेप्ट ये होता है पेरेंट्स का कि ये बगैर कोई दांत गिरे कोई नया दांत आया है तो इसका मतलब है कि ये दूध का ही दांत है। दूध का दांत दोबारा निकल आएगा। आम कॉन्सेप्ट ये होता है कि दूध का दांत गिरेगा तो पक्का दांत आएगा जी, जबकि पहली पक्की दाढ़ दूध के दांत गिरने से पहले ही आ जाती है। सही। इसलिए उसको लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये पक्का नहीं है दांत, परमानेंट दांत नहीं है, ये दूध का दांत है और उसकी हिफाजत उस तरह नहीं करते। सही। कॉन्सेप्ट ये होता है गिर जाएगा नया आ जाएगा, इसलिए उसकी हिफाजत नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी जिक्र किया था कि टोटल ओरल कैविटी के अंदर बच्चों के 20 दांत होते हैं जी। पेरेंट्स के लिए क्या ये ज़रूरी है कि हम मतलब उन्हें ये अवेयरनेस दें, ये बताएं कि बच्चों के दांत 20 होते हैं जो कि उनकी 13 साल की उम्र तक 20 दांत होते हैं, 6 साल की उम्र तक। 6 साल की उम्र, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि पहला दांत 6 साल की उम्र में निकलता है। दांत। तो अगर पेरेंट्स के मतलब कुछ समझने के लिए बात इस तरह से समझाई जाए कि जो 20 दांत हैं उसके अलावा अगर कोई दांत आया है, बिल्कुल मतलब कोई भी दांत, आपने कहा कि कोई भी दांत गिरने से पहले दांत एक निकलता है, तो वो कितने दांत निकलते हैं आमतौर पर? डॉक्टर साहब आप बताइए। चारों तरफ एक एक दांत निकलता है। अच्छा, पीछे 20 दांतों के पीछे। और ये 6 साल की उम्र में होता है? 6 से 7 साल के दरमियान में। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि 6 साल की उम्र में निकले, बच्चे की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। सही। अगर बच्चे की जिस्मानी ग्रोथ बहुत अच्छी है तो 5.5 साल की उम्र में भी समटाइम्स निकल आता है। ठीक हो गया। और अगर थोड़ा सा मेल नरिश्ड है तो 8 साल की उम्र में भी जाके ये निकलता है। ठीक हो गया। तो जो पीरियड है ना 5.5 साल से लेके 7.5-8 साल का, ये बड़ा क्रूशियल पीरियड है। सही। इसके अंदर हम सेमी परमानेंट से परमानेंट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, डायनामिकली शिफ्ट हो रहे हैं चीज़ों में। सही। जबड़े की भी ग्रोथ हो रही है और शिफ्ट भी हो रहे हैं। और इसी टाइम पे बच्चे की जो हैबिट्स हैं वो फॉर लाइफ मेंटेन होंगी। सही। जो अभी डेवलप होंगी वही फॉर लाइफ हैबिट्स। सफाई के हवाले से आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कुछ लोगों में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपकी दाढ़ें हैं, दूध की दाढ़ें हैं, वो परमानेंट ही हैं।
اکثر میرے پاس مریض آتی ہیں خواتین اسپیشلی، وہ مریض مائیں آتی ہیں بچوں کی، وہ مجھے آ کے کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب داڑیں تو ہوتی پکی ہیں، تو اس کو آپ نے کیوں ٹریٹ کرنا ہے یا کیوں نکالنا ہے، تو اس کے بعد تو کوئی داڑھ نہیں آنی. تو یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ جو داڑھیں ہوتی ہیں وہ بھی دودھ کی ہوتی ہیں بچوں میں، اور اس کے بعد جو ان کے جو کاؤنٹر پارٹس آتے ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو لوگوں میں بس یہ رجحان ہے، وہ سمجھتے ہیں داڑھیں ہوتی پرماننٹ ہیں، وہ دودھ کی نہیں ہوتی. اچھا، ویسے آپ دونوں ڈاکٹر صاحبان کی گفتگو سے میں یہ جو بات سمجھا ہوں وہ یہ ہے، اور ناظرین کو بھی اس بات کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ جو بچے ہیں جن کی عمر 6 سال تک ہے ان کے منہ میں 20 دانت موجود ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا کہ 5.5 سال کی عمر میں بھی جن کی گروتھ اچھی ہوتی ہے ان کے پرماننٹ دانت نکل آتے ہیں. تو اگر 5 سال 5.5 سال کی عمر کے بعد آپ کو لگے کہ بچے کے 20 دانت سے اضافی دانت نکل آئے ہیں تو وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ان کے پرماننٹ دانت ہیں، اور ان کی حفاظت دودھ کے دانتوں سے زیادہ ضروری ہے تاکہ انہوں نے ساری زندگی ساتھ ساتھ چلنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے بارے میں جو سب سے زیادہ ضروری اور اسینشیل بات یہ ہے کہ خوراک کیا ہونی چاہیے بچوں کی جو ان کے دانتوں کی ہیلتھ کو بہترین بنائے؟ خوراک فائبر انٹیک زیادہ ہونا چاہیے بچوں میں، جوسز کا استعمال، پھلوں کا استعمال زیادہ تر، جوسز کا استعمال جو فریش جوس ہوتے ہیں. ایک تو ڈبے کا جوس نہیں، فریش جوسز کا استعمال، جو کہ اورنج جوس ہو گیا یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی، ان کا استعمال ہونا چاہیے. اور ابریسو ڈائٹ ہونی چاہیے، جیسے کہ اگر سیب، ہم پیرنٹس کو یہی کہتے ہیں کہ جب بچہ سیب کھانے لگا تو اس کو دانت سے کاٹ کے کھائے، اس کو کاٹ کے نہ دیں، تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو اس کے دانت ہیں وقت پہ گرتے ہیں. اگر وہ نہیں اس طرح کرتا تو بعض دفعہ دانت ریٹین رہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو اس کے کاؤنٹر پارٹس آنے ہوتے ہیں یا تو وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں یا وہ منہ میں ہی نہیں آتے. تو اس لیے اس کو جو ابریسو ڈائٹ جو ہے وہ ضروری ہے. ابریسو ڈائٹ جو ہے وہ بچوں کو کرنا چاہیے، انفورس کرنا چاہیے، کاٹ کے چاہیے. جیسے برگر اور آج کل کا فاسٹ فوڈ ہے وہ زیادہ تر بچوں میں رجحان بڑھ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے دانت خراب ہو جاتے ہیں، دودھ کے دانت، اسپیشلی دودھ کے دانت. تو ان کو ابریسو ڈائٹ اور جو پھل ہیں وہ دانت سے کاٹ کے کھائیں، اس طرح کی چیزیں. مطلب جیسے ناشپاتی ہے دانت سے کاٹ کے کھائیں، بالکل، سیب ہے دانت سے کاٹ کے کھائیں. گنڈیریاں کتنی زیادہ اس میں ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہیں؟ بالکل، بہت زیادہ ہیلپ فل. مطلب کیا کیا کردار ادا کر سکتی ہیں یہ؟ گنڈیریاں کھانے سے جلدی دانت گر جائیں گے اور جلدی آ بھی جائیں گے. پرماننٹ کے دودھ کے دانت. اچھا، دودھ کے دانت ٹائملی گریں گے. ٹھیک ہے. اور ٹائملی ہم تو یہ بھی کہتے ہیں چنے بھی کھائیں. اچھا، جو چنے وہ بھی اسٹرانگ ہوتے ہیں، ابریسو ہوتے ہیں. جی. تو جو پہلے لوگ ہوتے تھے وہ لوگ زیادہ تر ابریسو ڈائٹ پہ ہوتے تھے، اس لیے ان کے بعض دفعہ 4th مولر بھی نکل آیا کرتے تھے. صحیح. تو آج کل جو ہے رجحان چینج ہو گیا، سافٹ ڈائٹ کی طرف زمانہ جا رہا ہے آہستہ آہستہ، تو اس کی وجہ سے دانت خراب ہو جاتے ہیں. مطلب اسی لیے زیادہ بچوں میں دانت زیادہ اسی لیے خراب ہو رہے ہیں زیادہ تر. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا، انہوں نے جیسے ذکر کیا ابریسو ڈائٹ کی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہٹ کے دانتوں کی صحت کے لیے سب سے اچھی ڈائٹ کون سی ہے؟ جس ڈائٹ میں چینی کا استعمال کم ہو اور آرگینک جتنی زیادہ ہو وہ اتنی ہی دانتوں کے لیے اچھی چیز ہے. اچھا. اور جتنی سافٹ ڈائٹ ہوگی وہ اتنی نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس طرح کردار ہے سخت ڈائٹ کا. سوال یہ آتا ہے کہ سخت ڈائٹ کا کردار کیا ہے. جتنی سخت چیز ہم استعمال کرتے ہیں اتنی ہمارے جبڑے کی گروتھ ہوتی ہے. صحیح. جتنی جبڑے کی گروتھ ہوگی اتنے دانت جبڑے میں اسٹرانگ ہوں گے. صحیح. اتنی سپیس اس کو ملے گی، سیدھے بھی آئیں گے، اسٹرانگ بھی ہوں گے. صحیح. جتنی سافٹ ڈائٹ ہوگی اتنی جبڑے کی گروتھ کم ہوگی. جبڑے کی گروتھ کم ہوگی، بون کی اسٹرینتھ کم ہوگی، دانت کمزور ہوں گے. صحیح. دانت ٹیڑھے ہوں گے. صحیح. کیونکہ دانتوں کو جبڑے میں جگہ نہیں ملے گی. اس لیے بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ جتنی بھی جلدی وہ ہو وہ سالڈ کے اوپر اس کو شفٹ کریں. صحیح. جو مارکیٹ میں اویلیبل بچوں کی خوراک ہے اس کو کم سے کم استعمال کروائیں اور اس کو آرگینک ڈائٹ روٹی کے اوپر شفٹ کریں. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھلوں پہ، گنڈیری پہ، گنے کو چھیلنے کا طریقہ سکھائیں اس کو. اچھا. تاکہ وہ خود اپنے دانتوں سے گنے کو چھیلے، گنڈیری کھائے، چنے کھائے، اس طرح کی چیزیں استعمال کریں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست بات کہی ہے کہ بچے آج کل چونکہ نرم غذائیں لیتے ہیں انہیں میسٹیکیشن نہیں کرنی آتی، اور جیسے انہوں نے کہا کہ بچوں کو اس ڈائٹ پہ لے کر آئیں. بڑے بڑے اشتہارات آتے ہیں کہ بچے کو فلاں سے رل دے دیں، اس کو آپ دودھ میں مکس کر کے دے دیں، اس کو پانی میں مکس کر کے دے دیں. تو وہ ساری کی ساری عام طور پر سافٹ ڈائٹ ہیں، میسٹیکیشن نہیں، چبانا نہیں ہے. تو چبانے کا عمل ڈاکٹر صاحب جیسے کہہ رہے ہیں تو یہ کتنا زیادہ ضروری ہے دانت کی ہیلتھ کے لیے؟ چبانے کا عمل بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ جو گوشت سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ مٹن ہو گیا، بیف ہو گیا، اس طرح کی چیزیں آج کل بچے نہیں کھاتے. ان کے آپ دانت دیکھ لیں تو وہ کس طرح کے ہوتے ہیں. زیادہ تر بچے آتے ہیں
جنرلائز کیریز ہوتی ہیں, جگہ جگہ کیڑا لگا ہوا ہوتا ہے, کچھ دانت آدھے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں, آدھے نکلنے والے ہوتے ہیں, کسی کو انفیکشن ہوا ہوتا ہے, کچھ ہوا ہوتا ہے. وہ صرف اس کی وجہ سے ایک تو وہ پروٹین نہیں لے رہے ڈائٹ میں, دوسرا یہ ابریسو ڈائٹ جسے میں نے پہلے بولا تھا, ابریسو ڈائٹ جیسے کہ گوشت کا زیادہ استعمال, گوشت سے مراد چکن یا اس طرح کی چیزیں نہیں جو سخت گوشت ہوتا ہے جیسے کہ بیف مٹن, وہ شروع سے ہی عادت ہونی چاہیے تاکہ آپ کے جو دانت ہیں وہ ٹھیک رہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پروٹین ہم لیں گے تو منہ میں جو تھوک بنتا ہے, سلائیوا بنتا ہے, اس کی وجہ سے جو آپ کی کیریز ہیں وہ اس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کیریز کو واش اوے کرنا, فوڈ منہ میں جو ڈیبریز آ رہے ہیں ان کو بھی واش اوے کرنا. جب اس کی کوالٹی اچھی بنے گی, اس کو کوالٹی کو اچھی بننے کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے, اور پروٹین گوشت والی چیزوں یا ان طرح کی چیزوں سے آتی ہے جس کی وجہ سے وہ دانت ٹھیک رہتے ہیں. اچھا, مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈائٹ ہے ساری ڈاکٹر صاحب, یہ بچے کو کس عمر میں شروع کر دینی چاہیے یہ والی ساری ڈائٹ جو ہے؟ جب بچہ تھوڑا سا بیٹھنا شروع ہو جائے اس ٹائم پہ آپ اس کو سیمی سالڈ ڈائٹ پہ لے کر آئیں جی, اور جب وہ چلنے لگ جائے, اس کے منہ میں دانت آ جائیں, تو آپ اس کو سالڈ ڈائٹ پہ لے آئیں. ٹھیک ہے, تب سے ہی شروع کریں پراپر سالڈ تاکہ اس کو چبانے کی عادت پڑے. اس کو اب جب بھی وہ کوئی اگر اس کو عادت نہیں ہوگی چبانے کی تو وہ بچہ ضد کرے گا کہ اس کو برگر کا کوئی بن دیا جائے, اس کو اندر کا جو بیف پیٹی ہے وہ نہ دیں, بن دیں اس کو. صحیح, بچہ خود سے ضد کرے گا تو وہ فار لائف رہے گی پھر وہ چیز, پھر وہ مطلب چبانے کی عادت نہیں رہتی اور پھر اس سے زیادہ دانت خراب ہوتے ہیں, بالکل زیادہ خراب ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, دودھ, دہی, پنیر, ان غذاؤں کا کیا کردار ہے دانتوں کی ہیلتھ کے اندر؟ دودھ تو ظاہر ہے جی ایک مکمل غذا ہے اور بچپن سے ہی استعمال کرتے ہیں, تو ان کا بہت زیادہ کردار ہے دانتوں کی گروتھ کے حوالے سے اور دانتوں کے بننے کے حوالے سے. اچھا, تو اور دہی وغیرہ جو پنیر استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی دودھ سے بنے پروڈکٹس ہیں نا, تو ان کردار ادا کرتی ہیں. ان میں کیلشیم, وائٹامن ڈی, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو دانتوں کی گروتھ میں ہم کردار ادا کرتے ہیں. صحیح بالکل. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں میں کیلشیم اور وٹامن کی مقدار, ڈی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے, تو یہ دانتوں کی ہیلتھ کے لیے بہت بہتر ہے. چلیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مزید کافی ساری گفتگو, ابھی تو ہم بچوں سے باہر ہی نہیں نکلے, تو بڑوں پہ بھی ابھی ہم نے آنا ہے, لیکن وقت جو ہے وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ جلدی سے لیں وقفہ. تو معزز خواتین و حضرات, وقت ہوتا ہے یہاں پر ایک وقفے کا, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک معزز خواتین و حضرات. بچوں کے دانتوں کی صحت کے حوالے سے گفتگو جاری ساری تھی. اب بڑے جب ہو جاتے ہیں اور دانت خراب ہوتے ہیں تو ان کے لیے کیا علاج درکار ہے, آئیے ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہم بڑے ہو گئے, ہمارے دانت نکل آئے. اب یہاں پر جب دانت نکلتے ہیں, اور جیسے ذکر ہوا کہ پہلا جو دانت جو 6 نمبر کا دانت نکلتا ہے, آپ نے کہا جیسے کہ پیچھے دانت ایک نکلتا ہے وہ 6 سال کی عمر میں آ جاتا ہے, اکثر و بیشتر وہ دانت کیریز کر جاتا ہے, خراب ہو جاتا ہے, اس میں کیڑا لگتا ہے, اور بچے یا بڑے بچے رپورٹ ہوتے ہیں درد کے ساتھ. تو اس صورت میں اس دانت کا علاج کیا ہے؟ جب پہلا دانت منہ کے اندر آتا ہے اورل کیوٹی میں, تو اس کا ایکسپوجر, جس طرح میں نے پہلے بتایا, ایکسپوجر اورل کیوٹی میں بیکٹیریا کا سب سے پہلے اسی دانت کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ وہ پہلے آیا اورل کیوٹی میں, تو بیکٹیریا کے ساتھ ایکسپوز بھی وہی ہوگا, تو اس کا سب سے زیادہ کیئر کرنی چاہیے. اچھا, وہ اگر علاج اس خراب ہو گیا, خدا نہ خاصا کیڑا لگا, کیوٹی لگی اور وہ پین میں چلا گیا, پھر وہ ہمارے پاس آیا, تو اس کا علاج روٹ کنال ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. اس کو ہم دانت کو اوپن کر کے اس کی جڑوں تک اس کی صفائی کرتے ہیں, پھر جڑوں تک بھرائی کرتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر اس کے اکارڈنگلی کوئی فلنگ کر دیتے ہیں, یا اس کے اوپر کھول کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کر دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے مجھے بتائیے کہ جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو عام طور پر پیرنٹس ضد کرتے ہیں کہ نہیں یہ تو دودھ کا دانت ہے, اس کو آپ نکال دیں, تو اس صورت میں دانت کا نکالنا صحیح ہے یا اس کا علاج کروانا صحیح ہوتا ہے؟ دیکھیے جی, ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی دانت منہ میں موجود ہے, اگر تو وہ پرماننٹ دانت ہے, ہر ممکن کوشش کر کے, ہر ممکن وسائل کو استعمال کر کے اس دانت کو محفوظ کیا جائے. صحیح, کیونکہ جو قدرتی دانت ہے وہ, اور مصنوعی دانت جو سب سے بہتر ڈینٹل امپلانٹ ہے, اس سے بہتر, ڈینٹل امپلانٹ سے بہتر اپنا پکا دانت ہے. اپنا پکا دانت ہے, اپنا پرماننٹ دانت بھی ڈینٹل امپلانٹ سے بہتر ہے. صحیح, چونکہ ڈینٹل امپلانٹ دنیا میں بہت زیادہ کمرشلائز کیا جاتا ہے, تو اس لیے بہت ساری پریکٹسز میں اس چیز کو انکریج کرتے ہیں کہ جی کوئی نہیں دانت خراب ہوا اس کو نکالا اور ڈینٹل امپلانٹ لگا دے, جبکہ
دانت خراب دانت کو علاج کر کے روٹ کینال ٹریٹمنٹ کر کے اس کو بچانا زیادہ فائدہ مند ہے نسبتاً امپلانٹ لگانے کے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب روٹ کینال ٹریٹمنٹ ہوتا کیا ہے بیسیکلی؟ یہ اس کی ذرا تھوڑی سی تفصیل ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے. دانت کی 3 تہہ ہوتی ہیں جی. اگر کیوٹی پہلی تہہ کراس کر کے دوسری کراس کر کے تیسری تہہ میں چلی جائے جس کے اندر خون کی نالیاں اور نسیں ہوتی ہیں ساری کی ساری, اس میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اچھا. جب اس عمل تک دانت پہنچ چکا ہوتا ہے تب تک اس کا علاج صرف رہ جاتا ہے. اسے جڑوں کا علاج عام زبان میں کہتے ہیں یا ڈیڈ کرنا کہتے ہیں, اور اس علاج کے اندر ہم جڑوں کی صفائی کر کے جڑوں کی بھرائی کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا. اس چیز سے دانت پین فری ہو جاتا ہے. جب پین فری ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کھڈے کو, اس کیوٹی کو فلنگ سے فل کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح دانت اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے, حساسیت نہیں ہوتی اس کے اندر کوئی, لیکن وہ چبانے میں مدد دیتا ہے پوری کی پوری. اچھا, وہ مطلب اسی طرح سے کام کرتا رہتا ہے. اسی طرح سے کام. اچھا, یہ روٹ کینال کا ٹریٹمنٹ کتنا عرصہ کامیاب رہتا ہے؟ اس کی کوئی مدت ہے, لمٹ ہے, یا یہ مطلب اگر اچھی روٹ کینال ہوئی بھی ہو تو بہت لمبے تک عرصے تک بھی چل سکتا ہے؟ دیکھیں ہر علاج کا کوئی نہ کوئی سکسیس ریٹ ہے اور کوئی نہ کوئی فیلئر ریٹ ہے. جی. روٹ کینال ٹریٹمنٹ کا اگر اسٹینڈرڈائزڈ قسم کا علاج کیا جائے تو اس کے اندر 98% سکسیس ریٹ تک ہے اس کا. ٹھیک ہے. اور 98% کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک اچھا روٹ کینال ٹریٹمنٹ ہوا ہے تو کم از کم بغیر ٹوٹے دانت کو 20-25 سال تو چل جانا چاہیے. اچھا, جی ماشاءاللہ. اگر ایک اچھا دانت روٹ کینال ہوا ہے, ٹریٹمنٹ تو کر دیا ڈینٹسٹ نے, جی, اس کے بعد مریض کا بھی کردار ہے تھوڑا سا. صحیح. جس نے پہلے اگر دانت کو ہائیجین خراب رکھ کے خراب کیا دانت, اب روٹ کینال ٹریٹمنٹ کر کے یہ مت سمجھے کہ وہ دانت کو دوبارہ کیوٹی نہیں لگے گی یا وہ دانت دوبارہ خراب نہیں ہوگا. وہ زیادہ پرون ٹو کیریز ہو گیا, اس کے اوپر زیادہ کیوٹی کے حملے ہونے کے چانسز بڑھ گئے ہیں. صحیح. اس کی حفاظت جتنی کریں گے اتنے وہ سال چلے گا. بالکل ٹھیک. اچھی حفاظت کریں گے 20-25-30 سال بھی چل جائے گا. صحیح. اچھا, کیا صرف دانتوں کو برش کر لینا دانتوں کی حفاظت ہے؟ دانتوں کو برش کر لینا تو ایک پرائمری کیئر ہے. اس کے علاوہ آج کل ڈینٹل فلاس آئی ہوئی ہیں. ڈینٹل فلاس ہوتی ہے جو دانتوں کے درمیان والی جو سطح ہوتی ہے, دانتوں کے درمیان میں جو گیپ ہوتا ہے, انٹر پروکسیمل سرفیسز کو کہتے ہیں, اس کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتی. زیادہ تر جو کیریز منہ میں لگتی ہیں, کیوں کیڑا لگتا ہے, وہ فلاسنگ کیوٹیز ہوتی ہیں. ان کو فلاسنگ کیوٹیز اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 2 دانتوں کے درمیان میں لگتی ہے جہاں پہ ڈینٹل فلاس جاتی ہیں, عام برش نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. تو سب سے زیادہ ضروری یہی ہے کہ آپ برش کریں اور ساتھ ڈینٹل فلاس بھی یوز کریں. ڈینٹل فلاس جو ہے وہ آپ کے جو انٹر پروکسیمل کیریز ہیں ان کو بچاتی ہے, یعنی دانتوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہاں, کیونکہ برش آپ کے صرف سامنے والی سرفیس پہ اور اندر والی سرفیس پہ اس کو برش کرے گا, یا آپ کی جو اوکلوزل سرفیس ہیں جو آپ جہاں سے آپ چباتے ہیں ان کو برش کرے گا, لیکن وہ درمیان میں نہیں جاتے اس کے برسلس. تو اس کے برسل اگر نہیں جا سکتے تو پھر آپ کے لیے آپ کو ایک دھاگا جسے ڈینٹل فلاس کہتے ہیں, وہ آج کل ڈینٹل برشز بھی آئے ہوئے ہیں, انٹر ڈینٹل برشز تھوڑے سے ایڈوانس ہیں, وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈینٹل فلاس بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر و بیشتر دیکھا گیا کہ ہم اگر کسی محفل میں کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں تو ایک گفتگو چل رہی ہوتی ہے اور بڑے کلوزسٹ لوگ آپ کے قریب قریب ہوتے ہیں, تو گفتگو کے دوران اچانک سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک ناگوار سی بدبو جو ہے آپ کے نتھنوں سے ٹکرائی ہے. آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ اسمیل کہاں سے آ رہی ہے, اور پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ جو کھڑا شخص مجھ سے گفتگو کر رہا ہے اس کے منہ سے یہ اسمیل آ رہی ہے. اس کے آنے کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ اچھا جی, یہ جو بات ہے نا, یہ انسان کی پرسنالٹی کے اوپر بڑا افیکٹ کرتی ہے. ڈیفینیٹلی. اگر کسی کے منہ سے بدبو آ رہی ہے تو وہ ایک محفل میں بیٹھا ہے تو اس کی پرسنالٹی کے اوپر یہ بہت زیادہ منفی اثرات رکھتی ہے. جی. اس کی وجوہات میں اورل کیوٹی کی ہیلتھ بھی ہے, معدے کی بیماریاں بھی ہیں, مریض کی اپنی خوراک کی ہیبٹ بھی ہے. ٹھیک ہے. اپنی پرسنل ہیبٹ بھی ہے کہ وہ اسموکنگ کیا کرتا ہے, وہ پان گٹکا چھالیا کا استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یہ ساری چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز بھی ہو سکتی ہے, اور 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کا بھی عمل ہو سکتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. جو سب سے کامن چیز ہے وہ ہے اورل ہائیجین. اس کے بعد پرسنل ہیبٹ اسموکنگ اور پان گٹکا چھالیا کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے معدے کی بیماریاں یا اس کے علاوہ کوئی بیماری. صحیح. لیکن ہمارے ہاں عوام میں یہ فہم پایا جاتا ہے کہ منہ سے بدبو آ رہی ہے تو اس کو معدے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ پاکستان میں اگر ہم ایک ڈیٹا اکٹھا کریں جی جی اور لوگوں سے صرف انٹرویو کریں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کے 99% مسائل کا جو مسائل کی وجہ ہے نا وہ معدہ ہے. معدہ. صحیح. جبکہ اور معدے کے کیپسولز جو ان سے ہیں نا وہ اتنے زیادہ استعمال کرتے ہیں جس کے منفی اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں.
تو اس چیز سے ہٹ کے بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ وہ منہ کے میں بدبو آ رہی ہے تو اس کی کیا وجہ ہے. یہ صحیح. کبھی اپنے منہ کھول کے اچھے طریقے سے دانتوں کو ہی دیکھ لیں کہ دانتوں کی شکل میں کوئی فرق ہے, ان کے رنگ میں کوئی فرق پڑ گیا ہے میرے, ان کے دانتوں کے ارد گرد کوئی پیلے رنگ کی تہ تو نہیں جمی ہوئی, کہیں مسوڑے تو نہیں میرے سوجے ہوئے. بالکل ٹھیک. اس کا کیسے پتہ چلے گا مسوڑے سوجے ہوئے ہیں؟ بہت آسانی کے ساتھ آپ خود سے بھی چیک کر سکتے ہیں. اپنے ہی انگلی کے ساتھ اپنے مسوڑوں کے اوپر ذرا رب کریں, بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے, اس کا مطلب ہے ان ہیلدی مسوڑے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ فوراً انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ کو ڈینٹسٹ کو دکھانا ہے. مسوڑوں سے خون آنے کا مطلب ہے کہ مسوڑے صحت مند نہیں رہے. صحیح. ٹھیک ہے. اگر مسوڑوں سے خون نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ مسوڑے ابھی قدرے بہتر ہیں. صحیح. تو یہ سب سے پہلی نشانی ہے ڈینٹسٹ کو دکھانے کی, اور یہاں سے ہی ہائیجین کی تباہی کا آغاز ہوتا ہے. صحیح. بالکل ٹھیک. مثلا آگے پھر نقصانات جو ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں. اچھا, کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ یہ ہیلیٹوسس یا جو مطلب منہ کی بدبو جو ہے, یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے یہ وجوہات ہوتی ہیں. اس کی وجوہات میں جو آپ نے بتایا کہ مسوڑوں کا پرابلم تو, اور پھر پیلے رنگ کی تہ ہے, تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ اس کا سلوشن کیا ہے, حل کیا ہے اس کا؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ ہر 6 ماہ بعد ڈینٹسٹ کو وزٹ. جی ٹھیک ہے. وہ ڈینٹسٹ نے وزٹ میں یہی چیز تو چیک کرنی سب سے پہلے. صحیح. کہ وہ پیلی تہ تو نہیں جم رہی مسوڑوں پہ. صحیح. مسوڑوں کی سوزش تو نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اگر آ رہی ہے تو اس کی صفائی اسی وزٹ میں وہ کر دیں گے. اچھا, جو ڈاکٹر صفائی کرے گا جیسے اسکیلنگ کہتے ہیں اس کو عام زبان میں. اب اس صفائی سے لوگوں کو لگتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے, جبکہ کبھی بھی کسی چیز کی صفائی سے نقصان ہوا کسی کو؟ صفائی سے تو نقصان نہیں ہوتا. صحیح. اگر وہ گندگی زیادہ پڑی ہوئی ہے اور لمبے عرصے دراز سے پڑی ہوئی ہے, اس کی صفائی سے ضرور نقصان ہوگا, کیونکہ اس نے اندر ہی اندر گھن لگا دیا ہے ہڈی کو. صحیح. ہڈی کو کھاتی ہے وہ گندگی, اور دانتوں کو وہ ہلا دیتی ہے اپنی جگہ سے. اچھا. لیکن اس گندگی کے اندر یہ اپنی ایک خاصیت کہہ لیں کہ وہ بہت سخت ہوتی ہے. وہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا سٹرونگ دانت ہے اتنی ہی سٹرونگ وہ چیز ہے. جب وہ گندگی ہٹتی ہے تو دانت اندر سے کھوکھلے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ہل رہے ہوتے ہیں. صحیح. لگتا یہ ہے کہ اسکیلنگ کا نقصان یہ ہوا. ٹھیک ہے. جبکہ وہ نقصان آلریڈی منہ میں موجود تھا. صحیح. اس کا سب سے جو پیلی تہ کا جمنا اور مسوڑوں کے سوجنے کا جو سب سے زیادہ نقصان یہی ہے کہ وہ ایک دن دانت خود ہی ہل کے ہاتھ میں آ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا اسکیلنگ کا اور اس کے بارے میں بات کی ہی ہے, تو عام طور پر کنسیپٹ یہی ہے کہ جی ہم نے اسکیلنگ کروائی, ہمیں ٹھنڈا گرم لگنا شروع ہو گیا. ہم نے اسکیلنگ کروائی, اس کے بعد ہمارے دانتوں کی خرابی زیادہ شروع ہو گئی. ہم نے اسکیلنگ کروائی, ہمارے دانت ہلنا شروع ہو گئے. تو کیا یہ جو عمل ہے واقعی اتنا خطرناک ہے جتنا کہ لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں؟ بس لوگوں نے ایک چیز مشہور کی ہوئی ہے کہ جی اسکیلنگ کروانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں اور دانت ہلنا شروع ہو جاتے ہیں. زیادہ تر تو یہ ہے کہ جی دانت میرے خراب ہی اسکیلنگ کے بعد ہوئے. جی. تو اگر یہ چیز ایسے خراب ہونا شروع ہوئی تو پھر بندہ نہانے کے بعد گھسنا شروع ہو جائے, نہانا بھی منع کر دے. ٹھیک ہو گیا. تو اسکیلنگ بیسکلی صفائی کرتے ہیں دانتوں کی, لیکن وہ اوزاروں کے ساتھ کرتے ہیں. وہ اس طرح کرتے ہیں کہ جو آپ کی لیئر, ایک پلاک کی لیئر جمتی ہے, وہ تو آپ کے برش سے صاف ہو جاتی ہے. لیکن جب پلاک منرلائز ہو جاتا ہے, جو ڈاکٹر صاحب نے پیلی تہ بولی ہے, وہ جب وہ منرلائز ہونے کے بعد کی شکل ہے, وہ برش سے نہیں اترتی. وہ آپ کو وہ جو ہے جو ہمارے انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, ڈینٹل انسٹرومنٹ جن کے ذریعے ہم اسکیلنگ کرتے ہیں, وہ اس سے اترتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ بیسکلی دانت ہلنا اس لیے شروع ہو جاتے ہیں کہ دانتوں کو سپورٹ کیا ہوتا ہے ان کے سپورٹنگ سٹرکچرز میں, جیسے کہ اس کے ارد گرد بون ہے, اس کے کچھ لیگامنٹس ہیں جنہوں نے دانتوں کو پکڑا ہوا ہوتا ہے. اب جو وہ پیلی لیئر ہے وہ ان کو ڈسٹرائے کر کے ان کی جگہ پہ جم جاتی ہے. اب جب وہ جم جائے گی اور ایک دانت ہے اس کے نیچے آپ کی ایک لیئر جمی ہوئی ہے, تو وہ ان سپورٹنگ سٹرکچر کی بجائے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن وہ سپورٹ اس طرح کر رہی ہوتی ہے کہ وہ نرش نہیں کر رہی, وہ سپورٹنگ سٹرکچر نرش بھی کر رہے تھے, دانت کو ڈیولپ بھی کر رہے تھے, اس کو نیوٹرینٹس بھی دے رہے تھے, کھانے پینے بھی حل کر رہے تھے. لیکن جو وہ لیئر ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے نیچے مسوڑوں میں جاتی جائے گی, اور آہستہ آہستہ وہ پورے دانت کو پکڑ لے گی, اور الٹیمیٹلی وہ دانت پھر باہر آ جاتا ہے. اچھا, پھر اب جب اس کو ہم صاف کرتے ہیں, اس اسکیلنگ لیئر کو صاف کرتے ہیں, ظاہر ہے پھر دانت تھوڑی دیر کے لیے تو ہلے گا, لیکن جب وہ ہلے گا اور اس کو آپ صفائی کا خیال رکھیں گے تو وہ دوبارہ سپورٹنگ سٹرکچر اس کو پکڑ لیں گے دانت کو, اور وہ دانت پھر اسٹیبل ہو جائے گا. تو شروع میں جب بہت زیادہ کیلکولس ہوتا ہے, ساری اسکیلنگز میں نہیں دانت ہلتے, اگر تھوڑے کیلکولس جمع ہوا ہے انیشیل اسٹیجز کے اوپر ہے تو آپ اسکیلنگ کروائیں کچھ بھی نہیں ہوتا. اور اگر وہ آپ کی گمز کو ریسیڈ اس نے کر دیا ہوا ہے, آپ کی جو دانت کی روٹ ہے وہ ننگی ہو گئی ہے, اور جب اس کو آپ کلین کریں گے تو وہ روٹ ایکسپوز ہو گیا اورل انوائرمنٹ میں, تو ٹھنڈا گرم بھی لگے گا, دانت ہلیں گے بھی, اس طرح کی چیزیں آئیں گی, لیکن وہ ٹیمپریری ہوتی ہیں.
اچھا. اور وہ تھوڑے سے عرصے میں اگر آپ اپنی اورل ہائجین کا خیال اس کے بعد رکھتے ہیں اور پیریوڈک اسکیلنگ کرواتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ کیلکولس ہوتا ہے, ان کو پیریوڈک اسکیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, بار بار مطلب بار کروانی پڑتی ہے. ہاں جی, وہ اگر وہ کروائیں تو اس کے بعد وہ ان کے دانت ٹھیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو جاتے ہیں. کتنے عرصہ, عام طور پہ کتنا عرصہ لگتا ہے اس بات کو, اس ٹریٹمنٹ کو؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی اورل ہائجین کے اوپر. اگر اس کے بعد وہ اورل ہائجین اپنی بہتر کر لیتا ہے. کچھ لوگ تو اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ آ کے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب میں نے صرف آپ سے دانت صاف کرانے, میں نے خود نہیں کرنے. صحیح. تو خود کریں گے تو ہی ٹھیک ہوگا نا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ڈینٹسٹ کی بھی ذمہ داری ہے اس کو ری انفورس کرے, اس کو بار بار کہے کہ بھائی. پھر ایسے پیشنٹ سے کہا کریں نا کہ مجھے ہائر کر لیں, صبح شام آ کے آپ کے دانت صاف کر دیا کروں گا. نہیں, ایسے پیشنٹس کو پھر ہم بار بار, ذرا ہمارا کام ہے ان کو بتانا کہ آپ ضرور کریں, برش لازمی کریں, یہ زندگی کا حصہ ہے. جیسے آپ نہاتے ہیں اس طرح برش بھی کیا کریں. تو بس وہ پھر جب بار بار ری انفورس ایک چیز کی جاتی ہے تو وہ پھر ہیبٹس ٹھیک ہو جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے بڑی اچھی گفتگو چل رہی ہے. ابھی تو ہم کلینکل ڈینٹسٹری میں اور بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں. انشاءاللہ اس کے بعد اسٹیٹک ڈینٹسٹری پر بھی آئیں گے, لیکن اس پروگرام کا وقت ہمارا اب چونکہ ختم ہو چکا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ جو ذکر کیا ہے دانتوں کی بار بار صفائی کے حوالے سے, تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم مسلمان ہیں اور الحمدللہ ہمیں 5 وقت نماز کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے. اور 5 وقت نماز کی ادائیگی سے پہلے ہمیں حکم دیا گیا کہ وضو کر کے نماز کو ادا کرنا ہے. اور وضو کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہے کہ وہ وضو جو مسواک کے ساتھ کیا جائے وہ بہترین وضو ہے. یعنی دانتوں کی صفائی کا اتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے. وضو میں 3 دفعہ کلی کی جاتی ہے, اور اگر 1 دفعہ مسواک کرنے کے بعد وضو کیا جائے تو ہم دن میں کم از کم 5 دفعہ دانت صاف کرتے ہیں. اور اس عمل سے ہمارے نہ صرف دانتوں کی صحت بہتر رہتی ہے بلکہ ہم بہت سارے امراض سے بھی بچ سکتے ہیں. کہ وہ کون سے امراض ہیں جن سے ہم بچ سکتے ہیں, اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ ضرور ڈسکس کریں گے. پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت سے اپنے میزبان ندیم الرحمان کو دیجیے اجازت. آپ کا اور میرا ہم سب کا اللہ نگہبان. ہے صبح و شام ہر ایک کے نام, اپنا پیغام صحت